جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا نیک بخت آدمی وہ ہے، نصیبوں والا وہ ہے جو دوسروں سے سبق حاصل کرے، دوسروں سے عبرت حاصل کرے۔ تو ہم ہر واقعہ سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ جانے والا کس طرح جا رہا ہے، لے جانے والے کیسے لے جا رہے ہیں، کیسے اس کو زمین کے حوالے کر رہے ہیں، اور چند دن یاد رکھ کر پھر بھول جاتے ہیں۔ کتنے دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور جن کے لیے ہم نے نمازیں چھوڑی، مسجد چھوڑ دی، ذکر چھوڑ دیا، خدا کا دروازہ چھوڑ دیا، اتنے مشغول ہوئے، وہ کہاں رہ گئے اور ہم کہاں چلے گئے، جانے والے کہاں چلے گئے۔ آدمی کہے نا کسی کو نماز پڑھ لے، تو یہی بھائی وقت نہیں ملتا۔ ایک یہ بھی جواب ہوتا ہے کہ بڑا مشغول ہوں، بڑا مصروف ہوں، اور ایک یہ بھی دعا ہے کہ بھائی دعا کریں۔ بعض لوگ اتنا کہہ دیتے ہیں، لیکن جس مال کے لیے، جس اولاد کے لیے، اور جس گھر کے لیے ہم نے یہ سب کچھ چھوڑا، وہ کہاں رہ گئے، اور جن کے لیے چھوڑا تھا وہ کہاں رہ گئے، وہ بھی چھوڑ گئے، وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ اتنی ہے زیادہ کی ہے، چلو قبر تک پہنچا دیا۔ اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کو بھی قبر تک پہنچا ہی دیا جاتا ہے۔ لیکن عبرت یہ حاصل کرنی چاہیے کہ جا رہے ہیں اور کس حالت میں جا رہے ہیں، اور ہم نے بھی جانا ہے، ہمارا کیا بنے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے مثال دے کر بات سمجھائی کہ مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ انسان کے 3 بھائی ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں تیرے کام آؤں گا، تو بیمار ہو گیا تجھے دوائی دوں گا، تیرے گھر کا کام کاج کروں گا، جو تیری ضرورتیں ہیں وہ پوری کروں گا، اور قبر تک تجھے پہنچا دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ آج میں تیرے پاس ہوں، کل تیرے پاس میں نہیں رہوں گا، جب تو قبر میں چلا جائے گا میں دوسرے کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے کہ تیرے ساتھ میں قبر میں جاؤں گا، وحشت کے وقت تیرا دل بہلاؤں گا، پریشانی کے عالم میں تجھے شادمانی کا سامان مہیا کروں گا، اور آخر تک تیرے ساتھ رہوں گا، جنت تک پہنچا کے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ سب سے اچھا ساتھی کون سا، بھائی کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سب سے اچھا بھائی تو وہی ہوا جو قبر میں ساتھ جائے گا، جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں دل بہلائے گا، معاشر میں بھی ساتھ رہے گا، جنت تک پہنچائے گا، یعنی جو آخری منزل تک ساتھ رہے گا وہی اچھا بھائی ہوا۔ فرمایا کہ پھر اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہ آل اولاد اور گھر والے اور سارے وہ اتنی ہے کہ تیری تیمارداری کریں گے اور تجھے پانی پلا دیں گے یا قبر تک پہنچا دیں گے، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد جو دوسرا ہے کہ دوسروں کے پاس چلا جائے گا، وہ تیرا مال ہے، وہ مال بھائی ہے۔ جب قبر میں آدمی پہنچتا ہے دوسرے بھائی لے لیتے ہیں، وہ تقسیم ہو جاتا ہے، اب اس کا ہے ہی نہیں۔ مرض الموت میں جب آدمی زیادہ بیمار ہو جائے، مرنے کہ یہ نہیں اندیشہ ہے کہ اب یہ بچے گا نہیں، اس حالت میں تو تیسرا حصہ مال کا ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ وہ دو حصے کسی کے ہوتے ہیں، تیسرا جو ہے اس میں سے اس کا رہ جاتا ہے۔ ابھی دنیا میں ہے، زیادہ بیمار ہے، دنیا میں ہے، تہائی حصہ وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کہے اس عالم میں کہ سارا مال صدقہ، تو پھر بھی شریعت کہتی نہیں، صرف تہائی مال، تیسرا حصہ صدقہ کر سکتا ہے، دو مال پچھلوں کے ہیں، اس کی زندگی میں وہ دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ تو جب قبر میں چلا جائے گا تو پھر تو بھائی سارا ہے ہی کسی کا، وہ بچوں کا ہے اور بچیوں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ فرمایا بس یہ مال بھائی ہے، اور جو قبر میں ساتھ جائے گا وہ نیک اعمال ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایک ڈھال ہوگی، نماز جو ہے وہ دائیں طرف سے جو ہے روزہ ڈھال ہوگا، نماز دائیں طرف سے عذاب سے بچائے گی، اور روزہ جو ہے وہ بائیں طرف سے عذاب سے بچائے گا، قرآن پاک سر کی طرف سے بچائے گا، اور جو صدقہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، یہ پاؤں کی طرف سے بچائے گا، اور صبر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوگا، اگر کسی کہیں کمزوری دیکھے گا کہ فلاں ساتھی کمزور ہے تو پھر اس کی مدد کرے گا۔ وہ عذاب کو یہ اعمال قریب نہیں آنے دیں گے، بلکہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے والا، اس کے لیے تو وہ ملائے اعلیٰ سے بستر لائے گا، بچھائے گا، اس کو بٹھائے گا، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ یہ قبر میں اعمال کام آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اولاد کو یاد نہ رہے، قبر پہ جانا بھی نصیب نہ ہو، اتنے مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے، ایسا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ رسمی طور پر تو ہم یہ کر لیتے ہیں، لیکن شرعی طور پر بھی کبھی کیا ہے؟ سوچنے والی یہ بات ہے۔ ایک ہے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو ہو گیا رسمی، اس پہ تو پکڑ بھی نہ ہو تب بھی شکر کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو پکڑ ہی ہو جائے۔ ایک ہے شرعی طور پر شریعت نے جس کی اجازت دی ہے وہ کرنا، مثلا نیک اعمال کرے،
حدیث پاک میں آیا ہے کہ اولاد کے اعمال جمعہ کو ہفتہ میں ایک مرتبہ حدیث میں آیا ہے والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. نیک اعمال دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں. اولاد کے نیک اعمال ہوں، فرشتے جا کر بتاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، تو والدین پھر خوش ہوتے ہیں. بزرگ اگر فرشتے بتائیں کہ وہ تو نہ کبھی انہوں نے مسجد کا راستہ دیکھا، نہ کبھی انہوں نے ذکر کیا، نہ کبھی کھول کر قرآن پاک کی زیارت کی، مقصد یہ ہے کہ نیکی سے محروم ہیں، تو پھر والدین یہ سن کر دکھ اٹھاتے ہیں. اس پر میں نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صغیر کی روایت ہے، فرمایا برے اعمال کر کے اپنے مردوں کو تکلیف نہ دو. اس کی وضاحت یہی ہے کہ جب وہ برے اعمال دیکھتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں فرشتے، تو ان کو دکھ اٹھانا پڑتا ہے. آدمی خوش کرے، چلو یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے، وہاں تک نہ پہنچے، کیونکہ جس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، وہ توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والے. وہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اس سے معذرت کی جائے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے. اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو واپس کر دے، معذرت کر لے. اگر اس حال میں ہے کہ نہیں کر سکتا، معافی مانگے، راضی کر لے کسی طریقے سے، یار میں نے تیرا ظلماً اس طرح مار لیا تھا، یہ اپنا واپس لے لے، یا میرے پاس نہیں، میں بڑا مجبور ہوں، معاف کر دے. تو یہ حفظے سے پہلے آدمی اپنے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، کروا سکتا ہے اللہ سے. تو اللہ سے معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے، اللہ پاک توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. لیکن کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا. حدیث پاک میں ہے، اچھا شہید کا کتنا درجہ ہے؟ فرمایا اس کو مردہ بھی نہ کہو، اور شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. فرمایا قرض دینا پڑے گا، قیامت کے دن جو ہے قرض نہیں، قرض دینا پڑے گا. وہ آگے کیا ہوگا؟ یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ لینے پڑیں گے. اگر نیکیاں نہ ہوئی، یا اللہ پاک کسی کو راضی کر دیں اپنی طرف سے، لیکن جس کا حق کھایا ہوا ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ بغیر سینگوں والی بکری اللہ پاک سے عرض کرے گی کہ یا اللہ اس سینگوں والی نے مجھے مارا، بھائی میری طرف دیکھو، بھائی میری طرف دیکھو، ادھر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اس سے محروم آدمی، چلو بیٹھنا ہے چاہے رسمی طور پہ بیٹھے، میری طرف توجہ دے. اس کا طریقہ یہ آدمی اپنا منہ پھیر لے ممبر کی طرف تو خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے. تو بغیر سینگوں والی بکری اللہ پاک سے عرض کرے گی کہ اے اللہ اس سینگوں والی نے مجھے مارا تھا، تو اللہ پاک اس کو سینگ عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک فرمائیں کہ تو بھی اس کو مار لے.
پھر وہ اس کو مارے گی. پھر اللہ پاک فرمائیں گے کون تو ترابا، مٹی ہو جا. جب یہ حال کافر دیکھے گا کہ وہ مٹ گئی تو اس وقت وہ بھی کہے گا کون تو ترابا، ہائے کاش کہ میں، یا لیتنی کون تو ترابا، ہائے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن مٹی نہیں ہوگا، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. وہاں تو یہاں تک بدلہ لیا جائے گا. اس لیے دنیا کے اندر ہی آدمی نپٹا لے. اگر غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لی، یار معاف کر دے. نہیں معاف کرتا، کچھ پیسے دے کے معاف کرا دو، کوئی چیز دے کر اس کو خوش کر دو، کسی طریقے سے معافی مانگ لیجیے. غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں کوئی بات ہوگی. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی سخت بات فرما دی. ربیہ رضی اللہ تعالی، دونوں صحابی رسول ہیں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ربیہ سے، ربیہ تو بھی مجھ کو کہہ لے جو کچھ میں نے تجھے کہا ہے. کوئی سخت بات کہی تو مجھے کہہ لے. کہا کہ میں تو نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو جانتے تھے اور یہی ہونا چاہیے. اپنا بڑا کوئی سخت بات بھی کر دے تو اس کو برداشت کیا جائے. تو بہرحال ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے میں نہیں کہوں گا. فرمایا تو مجھے کہہ لے، نہیں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ یہ مجھ سے بدلہ نہیں لیتا. اب اتنی فکر ہے. اور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کے قبیلے والے کہنے لگے دیکھو سخت بات بھی کہی اور پھر جو کہتے ہیں ہم حضور سے شکایت کریں گے. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرمایا بھائی دیکھو ان کی شان نہیں دیکھتے، یہ ابوبکر ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. خود ہی اٹھ کر چلے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر کی اور میری بات اس طرح کی ہو گئی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ بدلہ لے لے اور میں نے بدلہ نہیں لیا، تو وہ کہتے ہیں آپ سے شکایت کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمایا تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ ایسا کہو اے ابوبکر اللہ تجھے معاف کرے. اگر کوئی بڑے سے ہو جائے تو یہی ہے کہ بلکہ ان کو کہو کہ اللہ تجھے معاف کرے. تو یہ فکر ہے. تھوڑی سی بات ہوگی آپس میں، بات کرتے کرتے سخت بات ہوگی. تو آج اگر دیکھا جائے تو کتنے لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے سے ستائے ہوئے، کتنے والدین ہیں اولاد کے ستائے ہوئے، کتنے بھائی ہیں بھائیوں کے ستائے ہوئے، کتنے رشتہ دار ہیں رشتہ دار کے پریشان کیے ہوئے، کتنے مسلمان ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں. کوئی غیر کرے تو اور بات ہے، مسلمان تو المسلمون جسد واحدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی اعضاء میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم پریشان ہوتا ہے. ایک عضو بھی اعضاء میں سے پریشان ہو، ایک انگلی کو تکلیف ہو تو سارا بدن پریشان ہوتا ہے. ایسے ہی فرمایا مسلمانوں کو ہونا چاہیے ایک جسم کی مانند، دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھا جائے، دوسرے کو خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھی جائے. یہ نہیں کہ یہ خوش ہو رہا ہے کہ چلو
اس کو پریشان کرنا چاہیے. یہ غمگین ہے تو چلو اس پہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے. نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہ ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں نے تمہاری ہی جنس سے اپنے رسول کو بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم، کہ وہ میرا رسول، میرا محبوب ایسا ہے کہ دشمنوں پہ بھی تکلیف آئے تو ان پہ شاخ گزرتی ہے. وہ کہندے نا کہ میاں صاحب نے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، کسی مفسر یا کسی محدث یا کسی عالم دین نے یہ بات نہیں، کہ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان پر بھی تکلیف ہوتی ہے تو میرے محبوب پہ وہ بھی گراں گزرتی ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جنگ کے لیے تیاریاں ہو رہی، تو آپ اس وقت کیا فرما رہے ہیں کہ آپ صلح کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یہ قریش نے بڑی جنگیں کی ہیں، پہلے تباہ ہو گئے ہیں، یہ مزید تباہی میں آئیں گے، کیونکہ جنگ تباہی لاتی ہے، تو میں صلح کرنے تیار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما، وہ جنگ کے لیے تیار ہیں. آپ فرما رہے ہیں یہ پہلے ہی جنگوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں. مطلب کیا، میں مزید ان کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ آپ کے جان لیوا ہیں. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں حریص علیکم، تمہارے نفع کے بڑے حریص ہیں کہ تمہیں نفع پہنچ جائے. یہ غیر مسلموں کے بارے میں کہ ان کا نفع ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لیں، ان کی دنیا بن جائے، ان کی آخرت بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں. حریص دو طرح کے ہیں. حدیث میں آیا ہے ایک دنیا کا حریص ہے، ایک دین کا حریص ہے، علم کا. فرمایا دو آدمیوں کے پیٹ نہیں بھرتے. ایک جو علم کا حریص ہوتا ہے ساری عمر پڑھتا ہے، لیکن یہ صفت اچھی ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 99 نام ہیں، ان میں حریص علیکم بھی آتا ہے. حرص اپنے لیے دنیا کی نہیں ہے، دوسروں کے نفع کے لیے. دین کے حریص ہیں، پوری دنیا میں جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ساری دنیا والے مسلمان ہو جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ حرص ہے، یہ اچھی حرص، اس پہ تعریف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی ایک علم کا حریص ہے، ساری عمر کتابیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود سمجھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں. الحمدللہ ساری عمر پڑھا، لیکن ابھی بھی بعض دفعہ پڑھا نہیں جاتا، جی چاہتا پڑھوں، کتاب دیکھ کے سوں. ایسی حرص کہ کون ہے 1 بجے تک جاگتا، کتاب ہاتھ میں پکڑی اور ابھی چلو چھوڑتے ہیں 12 بج گئے، 12 سے اوپر وقت ہو گیا. ایسے ہی نہیں، ابھی صبح اٹھنا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن ایسا وقت گزر گیا. حرص ہے، اور اس کے باوجود بھی یار ہے تو پاس کچھ نہیں ہے، ابھی بہت سارے مسائل کا پتہ نہیں ہے بھائی. تو آپ نے فرمایا کہ علم کا جو حریص ہے اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا. ایک دنیا کا حریص ہے، اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا. اور اس کی فرمایا اس دنیا والے حریص کو
اگر سونے کی ایک وادی دے دی جائے، وادی کو سمجھتے ہیں، یہ پہاڑوں کے درمیان میں ہوتی ہے نا، جہاں پانی سے گزرتا ہے، دونوں طرف پہاڑی درخت ہوتے ہیں، درمیان میں یہ اس طرح ایک منظر ہوتا ہے۔ فرمایا سونے کی وادی دے دی جائے تو یہ کہتا ہے ابھی ایک کبھی اور ہو جائے نا، پھر کام بن جائے۔ کتنے بیچارے، مجھے ایک غالباً کہتا ہے 28 لاکھ کے کتنے میری آمدن ہے، کوئی اتنی اس کے قریب بتائی جا 18 کے 28 لاکھ۔ کہتے ہیں کام نہیں بنتا ہے جی، پریشان ہیں، بس کو دعا کرے۔ میں نے کہا بھائی دعا میں کیا کروں، پہلے اللہ پاک نے آپ کو دیا ہو تو بہت ہے۔ یہ دعا یہ ہے کہ پھر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، امید ہے آپ کا کام بن جائے گا۔ مجھے بعد میں رابطہ نہیں کیا، پتہ نہیں بیچارہ کرتا ہوگا کہ نہیں، وہ کہیں اور دنیا میں تھا، کسی بتا رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے راستے میں دین پہ خرچ کریں، غرباء پہ خرچ کریں، انشاءاللہ امید ہے اللہ برکت فرمائیں گے۔ اب ایک آدمی کے روزانہ 2 بچے ہوں، 2 میاں بیوی ہوں، 4-5 گھر کے آدمی ہوں، اور لاکھ روپے آمدن ہو روزانہ کی، 70-80 ہزار، تو پھر اس کا کام تو بن جانا چاہیے یار، لیکن وہ کہتے ہیں کام بن نہیں رہا۔ اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، کثرت میں برکت نہیں ہے، تھوڑا ہو اللہ کے راستے میں، اس میں سے تھوڑا خرچ کر دیا جائے۔ ایک آدمی سوچتا ہے بعض دفعہ میرے پاس اتنے پیسے آئے نا تو پھر میں اتنے دے دوں گا، وہ ساری عمر سوچتا ہی ہے، پھر 1 لاکھ آئے گا تو پھر 10,000 دوں گا، 5، بھائی 100 آیا ہے 5 دے دو، 1000 آیا ہے 50 دے دو، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اللہ جل جلالہ 5 کی بھی قدر فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کھجور ہے، کھجور تو بڑی چیز ہے نا، پوری کھجور، فرمایا جو کھجور کا ٹکڑا دے گا اللہ کے راستے میں، امت کو کیسا سخی بنایا، بھوکے کو بھی سخی بنایا، جو کھجور کا ٹکڑا دے گا اللہ اس کی ایسی قدر فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ پاک اس کو پالیں گے جیسے تم بچھیرے کو پالتے ہو تو گھوڑا بن جاتا ہے، اللہ اس کو پالیں گے، اتنا پالیں گے اوت پہاڑ کے برابر وہ ہوگا، اتنا بڑا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے۔ ایسا ہے کہ قدر، کہ تھوڑے کی بھی جو ہے نہ قدری نہ کرو، بلکہ یہ ہے کہ دینے والا آدمی ہو، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے، رات کی اندھیریوں میں دے، آج تو دینا چاہیے ضرور۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک آدمی کے پاس ہے ہی نہیں وہ کیا کرے؟ فرمایا مزدوری کرے اور کچھ گھر دے دے اور کچھ صدقہ کر لے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کے پاس ہے، ہاں ایک آدمی یہ بھی نہیں کر سکتا مزدوری بھی، مزدوری کر کے صدقہ کرے پیسوں میں، فرمایا کسی کا کام ہی کرتے۔ کام کا مطلب یہ بھی آیا حدیث میں، کسی کا بوجھ اٹھوا کر سواری پہ رکھوا دے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہ بھی نہ کرے کہ چلو کسی کو ہاتھ ہی ڈلوا دوں، فرمایا پھر دوسروں کو تکلیف نہ دے، اپنے شر سے دوسروں کو بچائے کہ میری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، خود پریشانی اٹھا لے دوسروں کو پریشان نہ کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ آدمی کبھی نہ سوچے کہ چلو بھائی زیادہ ہوگا تو پھر دوں گا، اور پھر رات کی، آج کل تو دینا چاہیے، جیسے مصائب ہے نا، پریشانیاں دنیا میں، دنیا پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے،
جہاں بھی جائیں کسی نہ کسی پریشانی میں کوئی مبتلا ہے، لیکن یقین کریں جو اس راستے پہ لگ گئے وہ پرامن ہیں. آج بھی کوئی اطمینان دلوں کو ہے تو انہی کو حاصل ہے. وہ کسی نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، تو یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. آپ کے راستے پر چلنے سے، آپ کے طریقے پر چلنے سے یہ امن حاصل ہوگا. ورنہ ساری دنیا میں جو ہے پریشانیاں گھری. بادشاہ بھی پریشان ہیں، کہتے ہیں ہم بادشاہ بن گئے تو ایسے ایش و عشرت سے. وہ بھی پریشان اور نیچے بھی پریشان سب. لیکن اطمینان والے کون ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو اللہ کی مان کر گزار رہے ہیں زندگی، اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، فرمایا یہ اطمینان والے ہیں. وہ چاہے تخت پر ہے چاہے تختے پر ہے تب بھی اطمینان حاصل ہوگا. علم الدین شہید، صحابہ کرام تختے پر لٹکائے گئے، وہاں پہ بھی اطمینان. اللہ جنتیں دکھا رہے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے پریشان نہیں، بس جانے کے لیے تیار ہے. لیکن جو بات حق ہے وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو ہر حال میں ان کو اللہ پاک جو ہے پھر اطمینان عطا فرماتے ہیں. اور پھر یہ دیکھ کر یہ نہیں ہے کہ گلے میں 10 روپے ڈالے 150 پھر اوپر وہ تھپکے مار رہا ہے کہ 2-4 اور مجھے دیکھیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھو یہ دل کی دنیا دیکھنی ہے، خدا دلوں کو دیکھتا ہے. وہ 1 روپے کی بھی قدر کرے گا. اگر یہ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر میں ہوں یا آپ ہوں کوئی بھی ہو، اندر اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو. اور اگر میرا مشورہ لو تو رات کی اندھیری میں کرنا چاہیے. کبھی دنیا والوں کو ترغیب دینی ہو تو پھر بتائے، پھر بے شک جو ہے ترغیب کے لیے جیسے تقریر کی جاتی ہے، دوسروں کو سمجھایا جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ یا وہ خیرات ڈال کر پھر وہ تھپکی مارتا ہے کہ یہ صدقہ کر رہا ہے، وہ دوسرے کو دکھانے کے لیے، اس لیے اس کو سبق حاصل ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے پھر بھی یہ ہے ہم کمزور لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ چینی کے آدمی کوشش کرے کہ چھپ کے ہو، لیکن زکوٰۃ اعلانیہ دے، عشر اعلانیہ دے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم عشر دیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اتنا عطا فرماتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ فرائض واجبات کو بھی ادا کرنا ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہو، یہ ساری صورتیں ہوں، رات کی اندھیری میں اٹھ کر صبح سحری کے وقت، اذان کے وقت، اسی وقت نکال کے رکھ دے، یا اللہ یہ میں تیرے نام پہ دے رہا ہوں. اگر مجھ سے پوچھیں تھوڑے سا آج جیسے دور ہے، یہ تیرے محبوب کی طرف سے، اے اللہ اپنی طرف سے، اپنے آل و عیال کی طرف سے، آپ کے محبوب کی امت کی طرف سے دے رہا ہوں. انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. اور اپنی طرف سے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کی امت آل و عیال کی طرف سے، اپنے سب کی طرف سے نیت کر لے. میں نے ایک بزرگ کو یہ بات بتائی تو وہ فرمانے لگے اس عمل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ کی امت کی طرف سے کوئی اگر جو ہے ایسے اعمال کرے تو پھر والدین کے لیے بھی آدمی نیت کر لے. جیسے فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو منور کرے گا، اور کچھ پڑھ کر بھی اصالہ ثواب کر دیا جائے. عبادت 3 قسمی ہیں، بدنی، زبانی، مالی. کبھی نفل پڑھ کر، حج عمرہ کر کے بھی آدمی اصالہ ثواب کر سکتا ہے، اور کبھی پڑھ کر کلمہ شریف پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے وہ بھی اصالہ ثواب کر سکتا ہے. کبھی مال بھی کرے، ہر طرح کا صدقہ ہے، یعنی ہر طرح کا تحفہ جانا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت بچے کریں اور ان کو پڑھائیں گے تو تب. اس لیے کوشش کریں ہمارے خاندان میں ہمارے بچے حفظ کر لیں.
اگر نہیں ہے تو 2-4 سال 5 سال پڑھیں گے، کوئی سال میں کر جاتا ہے، 2 سال میں، کوئی 4 سال میں، کوئی 6 سال میں، وہ بچے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جتنی دیر تک وہ بالغ نہیں ہوتا، جو قرآن پاک پڑھے گا والدین کے اعمال نامہ میں جاتا رہے گا۔ کتنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی ترغیب دے کر کسی کو کہ بچے کو قرآن پاک پڑھا لو، انشاءاللہ اس کو بھی حصہ ملے گا۔ جس کی چٹائی پہ بیٹھ کر پڑھے گا انشاءاللہ اس کو بھی حصہ ملے گا۔ قاری صاحب جس کی تنخواہ لے کر یعنی کہ جس کے ذریعے پڑھائیں گے انشاءاللہ اس کو بھی حصہ ملے گا۔ یہ دروازہ بڑا عام ہے، یہاں کا معروم بھی معلوم نہیں، چلتے چلتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، مولا سبحان اللہ، یار قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اللہ اس کو بھی معروم نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ایسی ذات ہے، وہ بڑے سخی ہیں، سخیوں کے سخی ہیں۔ اس لیے آدمی کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے اپنے بڑوں کو بھی ایصال ثواب کرتا رہے، اور اپنے لیے بھی جو ہے ضرورت ہے، اور یہ نیکیاں ہی کام آئیں گی آخرت میں، اور نیکی کی قدر ہوگی۔ بعض تو اللہ پاک ایسا منظر دکھائیں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ پاک بخشش کے فیصلے فرما دیں گے، میدان معاشر لگے گا، پھر اللہ کی رحمت دیکھنے میں آئے گی۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی تو